دوستو حضرت قاضی صاحب کی جو گفتگو تھی میں بیٹھ کر حیران و شزدر تھا، پریشان تھا۔ علمی گفتگو، مدلل گفتگو، خدا کی قسم آج ہمارے اسٹیج پہ بھی نئی بدعات قائم ہونے لگی کہ جن کو سب سے زیادہ کپل شرما کا شو دکھانا ہوتا ہے، شیخ چلی کی کہانیاں سنانی ہوتی ہے، سب سے اچھا مقرر ہمارے عوام کی نگاہ میں وہ ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ بدعات ہمارے اسٹیج پہ نہیں تھی، لیکن ایک دم دھڑلے سے یہ چیزیں آ گئی۔ لیکن میرے دوستو، جب کوئی عالم دین وارثین انبیاء جب گفتگو کرتے قرآن و حدیث کی روشنی میں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ حالات کیسے آ گئے۔ حضرت قاضی صاحب علم پہ تبصرہ کر کے گئے، ایجوکیشن کیا ہے، دینی تعلیم کیا ہے، مذہب اسلام کیا ہے، چلتے چلاتے ایک پیغام یہ دے کر چلے گئے آپ کو کہ چاہے کچھ بھی کہے یہ زمانہ تمہیں حیثیت اپنی ہرگز گھٹانا نہیں، جان باقی رہے یا کہ جاتی رہے، ہر جگہ اپنے سر کو جھکانا نہیں۔ کہہ رہا ہوں بہت درد کے ساتھ میں، یاد رکھنا اسے بھول جانا نہ تم، ارے دال روٹی پہ کرنا گزارا مگر اپنے بچوں کو جاہل بنانا نہیں۔ یہ پیغام دے کر آپ سے رخصت ہوئے، اور یہی نہیں، حب الوطنی کے حوالے سے آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اور یہ پیغام دے کر گئے کہ ہم کو نہ ستاؤ کہ گنہگار نہیں ہیں۔ یہ کس نے کہا تم سے کہ وفادار نہیں ہیں؟ جب دیش نے مانگا ہے لہو ہم نے دیا ہے، ہم فخر وطن ہے کوئی غدار نہیں۔ پیغام یہ دے کے گئے کہ کون کہتا ہے کہ آج والا ہوں، میں پرانے رواج والا ہوں، ایسا ویسا نہ سمجھ مجھ کو، قلعے والا ہوں، تاج والا ہوں، اپنا لہجہ سنبھال لے ورنہ میں بھی کڑوے مزاج والا ہوں۔ پیغام لیا یہ دے کر گئے، طبیعت خوش ہو گئی۔ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم عطا فرمائے۔ حضرت کی ہمیں محبت عقیدت بارہا ان کی ڈانٹ بھی ہمیں ملتی رہتی ہے ماشاءاللہ۔ کبھی کبھی جملوں کے ذریعہ سے ضرب یضرب کا گردان مجھ پہ کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بے پناہ ایک نعمت ہے میرے پاس الحمدللہ۔ اب آئیے میرے دوستو، آپ درمیان میں آپ کے زیادہ وقت اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ کئی بڑے خطیب ہیں، اور ہمارے درمیان جناب حضرت مولانا قاری سید نعمت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان شخصیت کو کون نہیں جانتا۔ یقین جانیے جس خانوادے سے ان کا تعلق ہے، آپ سید گھرانے سے ہیں، اور جس سرزمین سے تعلق ان کا شہر لکھنؤ، جسے ادبی سرزمین، نزاکتوں والی سرزمین، خوبصورت سا شہر، اس شہر کو چھوڑ کر اس وادی زیزرہ کے اندر، صحرا و بیابان کے اندر آنے کا کیا مقصد تھا؟ صرف یہ کہ دین کے چراغ کو روشن کرنا تھا، لوگوں تک دین پہنچانا تھا، اور یہاں آئیں ان کے بڑے اور حضرت آئیں، اور ماشاءاللہ آج کل داسپور کے اندر جمال القرآن جو دیکھ رہے ہیں میرے دوستوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو ترانے کے لیے جامعہ کے پیش کرنا چاہتا ہوں جن عالم دین کو، اس کے اندر کچھ پس منظر یہ آئے گا کہ یہ کہاں سے اور کس مقصد سے بنیاد رکھی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے، اسی پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے شعر کے اندر، شاعری تو یوں اشارے کنائے کا نام ہے، شاعری اشارے کنائے میں گفتگو ہوتی ہے، اور دیگر کئی ہمارے بڑے بڑے خطبہ یہاں موجود ہیں۔ آپ آ جائیں میرے دوستو، آئیے مجھے آپ کی خاموشی کو دیکھ کر یاد آیا قاضی صاحب کہ اردو کا ایک آدمی ہے انجمن میں چپ، ایسا نہیں ہے کہ اردو سے وہ بدگمان ہے، شوگر کا وہ مریض ہے، پرہیز ہے اسے۔ اردو کو لوگ کہتے ہیں میٹھی زبان ہے، تو آپ نہیں بولیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ شک کے دائرے میں ہیں، شوگر کے مریض ہے آپ۔ ایسے بھی شاعر کہتا ہے کہ مجھ کو شوگر کا مرض ہے تو یہ پتھر کیسا، مجھ کو شوگر کا مرض ہے تو یہ پتھر کیسا، مجھ کو رسگلے سے مارو گے تو مر جاؤں گا۔ تو آپ لوگ وہی ہیں، تو بیٹھیے پرہیز کیجئے، تھوڑا بولیے نہیں۔ اب ایک شعر حضرت قاضی صاحب کا جو حکم ہوا ہے ان کی تعمیل میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور قاضی شمشیر صاحب آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اور یہ دو شخصیت وہ ہے کہ اپنے چھوٹوں پہ اتنی شفقتیں کرتے ہیں، اتنی محبتیں کرتے ہیں، ورنہ ہندوستان کے اندر کچھ عالم ایسے بھی ہیں جن کا نام سن کے شعرا بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں پروگرام بد مزہ ہو جائے گا، لیکن ان کا نام آ جائے تو خدا کی قسم شعرا کے چہرے پہ بشاشت آ جاتی ہے، جلسے میں زندگی مل جاتی ہے، اتنی محبتیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ ان تمام کے سائے کو تادیر ہم سب پہ قائم رکھے، بولیے آمین۔ شعر دیکھیں میرے دوستو کہ یہ نقابت، یہ نظامت
کہاں ملتی یارو. کیا سنیں میرے دوستو، یہ نقابت، یہ نظامت کہاں ملتی یارو. اتنے لوگوں کی محبت کہاں ملتی یارو. یہ نقابت، یہ نظامت کہاں ملتی یارو. اتنے لوگوں کی محبت کہاں ملتی یارو. محفل نعت کا صدقہ ہے یہ سب کچھ، ورنہ عیسیٰ پاہیج کو یہ عزت کہاں ملتی یارو. محفل نعت کا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اپنے ٹانگ کو سنا کے حضرت داد کما رہے ہیں. اب آئیے میرے دوستو، ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں جس کو میرے علاوہ شاید کوئی نہیں پڑھ پائے گا اس محفل میں، اللہ ماشاءاللہ کہیں ایک آدھ ہو چھپے ہوئے تو میں نہیں کہہ سکتا. شعر دیکھیں میرے دوستو کہ رحمت کی ڈال دے تو نظر 1.5 پاؤں پر. بولیے سبحان اللہ. ہاں، رحمت کی ڈال دے تو نظر 1.5 پاؤں پر. 1.5 پاؤں پر. طیبہ کا میں بھی کر لوں سفر 1.5 پاؤں پر. بولیے سبحان اللہ. رحمت کی ڈال دے تو نظر 1.5 پاؤں پر. طیبہ کا میں بھی کر لوں سفر 1.5 پاؤں پر. جاؤں صفا سے جانب مروہ میں دوڑ کر، بھاگا پھروں ادھر سے ادھر 1.5 پاؤں پر. میرے دوستو، ہاں، رحمت کی ڈال دے تو نظر 1.5 پاؤں پر. طیبہ کا میں بھی کر لوں سفر 1.5 پاؤں پر. جاؤں صفا سے جانب مروہ میں دوڑ کر، بھاگا پھروں ادھر سے ادھر 1.5 پاؤں پر. ارے نعت رسول کا یہ مجاہد بے فیض ہے، کرتا ہے دنیا بھر کا سفر 1.5 پاؤں پر. کرتا ہے دنیا بھر کا سفر 1.5 پاؤں پر.